تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بائی سے پریشان ہے. یہ کیوں پریشان ہے؟ بیٹا باپ سے پریشان ہے. بالکل قیامت ہے. یہ فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. یہ اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتے. اگر ہر کوئی کہہ سکے کہ بھائی میرا خیرخواہ ہے مجھے نفع پہنچاتا ہے, یہ پڑوسی میرا خیرخواہ ہے مجھے نفع پہنچاتا ہے, تو کیا توڑ ہوگا؟ ہاں, یہ تو ہم نے نہیں کیا, یہ بھی ہم نے نہیں کیا, وہ بھی نہیں بنایا. کیا وہ دنیا کو چیزیں نہیں بنائی کہ اس کو دی؟ اور ہمارے پاس کتاب اللہ تھی. ہمارا حال یہ کہ ہم اختلافی مسائلوں میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے. جو اختلافی مسائل ہے اس میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے. ہم نے کسی کو اخلاق نہیں بتائے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, امانت نہیں بتائی, اس قرآن کا پیغام جو اصل پیغام تھا وہ نہیں پہنچایا. اس پر لگے ہیں کہ صفات متشابہات وغیرہ. آپ دیکھیں گے اس دن میں نے کھولا 500 کتابیں, اس سے زیادہ کتابیں تھی اس میں. ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا, 500 سے زیادہ تو ایک ہی مسلک والوں کی تھی. اب جتنی مسلک ہیں اس کو جمع کرو تو کتنے ہو جائیں گے؟ ہزاروں سے. اور اخلاق پر کہ امانت دار بن جاؤ, اس پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, نہ عمل ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کے فیصلے لیس بامانیکم, یہ تمہارے آرزو کے مطابق نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی قوانین اٹل ہے اس کے مطابق ہوں گے. اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے, ولیسا امانی اہل کتاب, اور نہ اہل کتاب کے عرضوں پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں, من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, وہ کیا ہو؟ وہ محسن ہو, نیکوکار ہو, مخلص ہو, تو یہ شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیک کامیاب ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. تو محترم بھائیو, میں نے آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا. اس پیغام کی بندگی کے جو میں نے پہلے بتایا تھا, یہ اب یہ کیسے آئے گا سوال یہ ہے. اس کے لیے پہلی چیز تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کیا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں رہی, شرک نہیں رہا, اس کے اندر بغض نہیں رہا, اس کے اندر بدخواہی نہیں رہی. اگر وہ کسی کو بات بھی کرتا ہے, چاہے اوپر والوں کو کرتا ہے یا نیچے والوں کو کرتا ہے, خیرخواہی کے مطابق, اس میں اور کوئی اس کے مقصد نہیں ہوتا, کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتی ہے؟ خیرخواہی ہوتی ہے. اس کی جڑوں میں خیرخواہی ہوتی ہے. ہم تان کرتے ہیں لوگوں پر, ہمارا بیان بھی تان کا ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اس کے اندر جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر امانت داری آ جاتی ہے. آج امانت داری دینداروں میں بھی کم ہے, غلط استعمال کرتے ہیں چیزوں کو, بجا پیسوں کو اڑاتے ہیں, ساری امانت کے خلاف ہے. مال تمہارا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ آنکھوں کی خیانت ہے, آنکھیں غلط استعمال کرتے ہو. تو یہ ساری چیزوں کو کیا ٹھیک استعمال کرنا, اللہ تعالیٰ کی دین کی نعمت کو اپنی جگہ پر استعمال کرنا, یہ ہم نہیں کرتے. تو ان ساری چیزوں کو, یہ ساری دل میں یہ چیزیں سے پاک ہو جائیں. حسد سے اب ہمارے اندر حسد ہوتا ہے, بزرگوں کے اندر بھی ہوتا ہے, کس کی زیادہ کیوں اہمیت بڑھ گئی. خفا نہ ہو جائے, ہم مدرسین بھی بیٹھے ہیں, مدرسین کے اندر بھی حسد ہوتا ہے کہ دیکھو اس کے تھوڑا سا زیادہ عزت ہوتی ہے, ہماری کم ہوتی ہے. حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں. تو یہ بیمار دل ہے ساری. کیا ہے یہ دل بیمار ہے, اس کو مریض دل کہتے ہیں. یہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو نہیں دیکھتا. اس کے دلوں پر پردے آ چکے ہیں. جب یہ پردے ہٹ جائیں, یہ پیری مریدی تصوف جو ہے یہ اسی لیے ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ کسی اور چیز کے لیے ہے کہ آپ کو کشف ہو جائے, کرامت آپ کو ہو جائے, فلان ہو جائے, ڈینگا ہو جائے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تمہارے اندر سے یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں, تم بینا بن جاؤ. پھر کیا ہوگا جب تم بینا بن جاؤ گے؟
تو تمہاری جس اب ان آنکھوں سے اس اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، پھر اس کائنات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی قوت کو محسوس کرو گے، طاقت کو محسوس کریں گے، قدرت کو محسوس کریں گے، حکمت کو محسوس کریں گے. پھر پوری آپ کی ایک کیا ہو جائے گی، آپ کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی کہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے. پھر پوری دنیا تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہٹا سکتی. اسی لیے فرمایا قد افلح من تزکا. جب یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی، تم ایسی عظیم انسان بنائے گئے ہو. یہ تجلی اوروں پر ہوتی ہے لیکن اس میں توڑی آپ پر پوری ہوتی ہے. یہ پوری کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پورے صفات کی ہوتی ہے، لیکن جو تمہارے انسان کی برداشت کے مطابق ہے ہوتی ہے. پھر تم امین بن جاؤ گے، تم رحم دل بن جاؤ گے، تم ایک واقعی انسان بن جاؤ گے. یہی صحابہ کرام کا رنگ تھا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدین. ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ وہ رنگ کیا تھا؟ وہ رنگ یہی امانت تھی، صداقت تھی. یہ کیسے حاصل ہو گئی؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم خالصتاً اس کی بندگی کرتے تھے. اور بندگی کے لیے معرفت لازم ہے. کیا ہے یہ معرفت؟ تزکیہ میں حاصل ہو جاتا ہے. www.darsequran.com